نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا درود الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تجد و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ حصول برکت اور عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم کو سمجھایا ہے۔ آج کی نشست میں ہم رسول کونین افضل الانبیاء والمرسلین سید الانبیاء والمرسلین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تجد و ثنا کی ذات بابرکات سے منسوب مختلف اشیاء اور صحابہ کرام کا ان کی تعظیم بجا لانا، اس پر بات کریں گے اور یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، دیگر انبیاء و مرسلین کی تعظیم، ان کا ادب، ان کا احترام اور ان کی ازواج مقدسہ سے منسوب چیزوں کی تعظیم عین دین، عین اسلام ہے، اور اس میں سے کچھ بھی توحید الوہیت کے خلاف نہیں ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کی گوش گزار کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ رسول کی بارگاہ میں ہو تو تمہاری آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رہنی چاہیے، کہ یہی بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے اور یہی آپ کی بارگاہ کی تعظیم ہے، اور یہی آپ کی بارگاہ کی تعظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بلکہ آپ کی آواز کی تعظیم، آپ کی آواز کی تعظیم اور اس کا ادب نہ صرف سمجھا رہا ہے بلکہ حکم دے رہا ہے کہ تمہاری آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو۔ بلند ہوئی تو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب اور تعظیم نہ رہا، اور جب بارگاہ مصطفیٰ کا ادب اور تعظیم نہ رہا تو پھر اسی آیت کا اگلا حصہ لے لیں، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو، اس طرح ندا نہ دو، اس طرح نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بے تکلفی سے آواز دے کر ندا دیتے ہو، پکارتے ہو، بلاتے ہو، ایسے نہ بلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند ہو گئی، تم نے عامیانہ طرز پر، عامیانہ طریقے پر، جیسے تم آپس میں بے تکلفانہ ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کو ندا دیتے ہو، اگر تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے بلا لیا تو پھر کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے زندگی بھر کے سارے اعمال برباد ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس چیز کا شعور بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو کہ ہم نے اپنے نبی کی آواز سے آواز بلند کر کے کتنا بڑا گناہ کر لیا کہ ساری زندگی کے کیے کرائے اچھے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو یہ بات تھی اللہ کے نبی کی آواز سے آواز بھی بلند نہ کرو۔ اب آ جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب چیزوں کی تعظیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سعد، اب میں صرف کچھ احادیث سے مختلف چیزوں کے حوالے دوں گا، آخر کو پھر ہم خلاصہ کلام لے لیں گے، باتیں سمجھ آئیے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے عبداللہ بن عمر کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کا پاؤں سن ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا پاؤں سو جاتا ہے، پاؤں سن ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابو عبد الرحمن، آپ کے پاؤں کو کیا ہو گیا ہے؟
انہوں نے کہا پٹھے اکڑ گئے ہیں، اس لیے سن ہو گیا ہے، سو گیا ہے۔ کہتے ہیں اس پر میں نے عرض کیا ادعو احب الناس الیک، اے عبداللہ ابن عمر، اے ابو عبد الرحمن، جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے انہیں پکارے، ان کا نام لیجیے، ان کا نام لیجیے۔ اب راوی کہتے ہیں قال، یعنی عبداللہ ابن عمر نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنا پکارنا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فم بسطت، ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا، ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ اس میں جو وہ سونے والا سلسلہ آ گیا تھا، خون کے انقطاع والا سلسلہ آ گیا تھا، وہ ختم ہو گیا، خون فوراً متحرک ہوا اور پاؤں اسی لمحے درست ہو گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور اسی اقبال نے کہا تھا آبروئے ما زنام مصطفیٰ است صلی اللہ علیہ وسلم، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جسے رسول کی ذات سے اس طرح کی محبت ہو جائے کہ ان کا نام لینا طبیعت میں ایک خاص طرح کی عشق کی کیفیت طاری کر دے، پھر سارے معاملات سمجھ جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ روز قیامت دو آدمی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب کیوں داخل ہو جاؤ؟ اس لیے ایک کا نام محمد تھا، دوسرے کا نام احمد، اور یہ دونوں نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے فرمایا کہ میں زمین والوں کے لیے محمد ہوں، آسمان والوں کے لیے احمد ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں، ان سے فرمایا کہ جنت میں چلے جاؤ، اور حق تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَلَّا يَدْخُلُ النَّارَ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَلَا أَحْمَدٌ۔ فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ شخص جس کا نام محمد ہوگا یا جس کا نام احمد ہوگا، میں اسے جہنم میں نہیں ڈالوں گا، میں اسے دوزخ میں نہیں ڈالوں گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کو حکم مبارک ہے اذا سمیتم محمدًا فلا تضربوہ ولا تقبحوہ واکرموہ واوسعوا لہ فی المجلس، کہ جب تم کسی کا نام محمد رکھو، رسول کے نام پر جب تم کسی کا نام محمد رکھو تو نہ اسے مارو نہ اسے برا بلا کہو، اور اس کی عزت کرو، اور جب وہ مجلس میں آئے تو اس کو جگہ دو، اس کے لیے جگہ بناؤ۔ یہ کیا ہے؟ محمد نام کی نسبت، محمد نام کی نسبت۔ اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولد لہ مولود فسماہ محمدا تبرکا بہ کان ہوا و مولودہ فی الجنہ۔
اللہ اکبر۔ کہتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، اپنے بچے کا نام محمد رکھا، تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے، دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اپنے بچوں کے نام رسول کے نام پہ رکھو، جنتیں اپنے لیے لازم کر لو، جنتیں اپنے لیے لازم کر لو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی تعظیم کرنا اور آپ کے نام سے منسوب نام رکھنے والے کے لیے یہ فرما دینا کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ کسی ایسے شخص کو جس کا نام محمد یا احمد ہوگا جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ اور آقا نے خوشخبری دے دی، جس نے میرے نام پر برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے، دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک وہ بھی تعظیم کے ساتھ، اور ایسی تعظیم کہ جس تعظیم میں محبت بھی، ادب بھی، دل کی تڑپ بھی اور آنکھوں کا برسنا بھی، آنکھوں کا برسنا بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے حوالے سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں ما ذاکر ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بکا۔ اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تو آپ رو پڑتے، آپ رو پڑتے۔ اور آگے الفاظ ہیں ولا مر علی ربہم الا غمس عینیہ، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پاس سے گزرتے، آقا کے وصال کی بات ہے، آقا علیہ السلام کی کاشانہ اقدس، آپ کی رہائش گاہ، اس سے پاس سے گزرتے تو محبت و فراق کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے۔ یہ محمد نام کی برکت ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کتاب میں لکھ کر مجھ پر درود بھیجتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا اور ساتھ پورا درود لکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام، ٹھیک ہے، آقا نے فرمایا جو شخص کتاب میں لکھ کر مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک میرا نام اس کتاب میں موجود رہتا ہے۔ اللہ اکبر، جب تک میرا نام اس کتاب میں موجود رہتا ہے۔ اور پھر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمعے کے روز درود بھیجے، آقا نے فرمایا من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کا حال ہے، حضرت علی مرتضیٰ ان کا قول ہے، کہتے ہیں من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ مئۃ مرۃ، کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جمعہ کے روز 100 مرتبہ درود بھیجے، فرمایا جاء یوم القیامت وعلی وجہہ من النور نور یقول الناس ای شیء کان یعمل ھذا،
حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں وہ شخص روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر ایسا نور ہوگا، اس کے چہرے پر ایسا نور ہوگا، ایسے نور سے اس کا چہرہ منور ہوگا کہ لوگ کہیں گے یہ شخص کون سا عمل کیا کرتا تھا، یہ شخص کون سا عمل کیا کرتا تھا کہ آج روز قیامت اس کا چہرہ ایسے روشن ہے، ایسے روشن۔ درود منسوب ہے رسول کی ذات سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، اب میں نے شروع میں عرض کیا ہر چیز جو اللہ کے نبی کی ذات سے منسوب ہے اس کی تعظیم اور اس کا ادب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے اونٹ کو گرمیوں کی دوپہر میں ایک جگہ گما رہے ہیں، ایک جگہ گما رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے عبداللہ ابن عمر یہ کیا ہو رہا ہے؟ جواب دیتے ہیں لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا، الا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ ففعلتہ، میں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا تھا سو میں بھی کر رہا ہوں، سو میں بھی کر رہا ہوں، بات ختم۔ مجھے نہیں پتا کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر حضرت امیہ بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ ہم قرآن میں مقیمی اور حالت خوف کی نماز کا ذکر تو پڑھتے ہیں کہ حالت قیام میں کیسے نماز پڑھنا ہے، حالت خوف میں کیسے نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز سفر کے بارے میں قرآن میں کچھ ہم نہیں پاتے، وہ کیسے پڑھیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، ان اللہ عز و جل بعث الینا محمدا ولا نعلم شیئا، کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے ہم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا يَفْعَلُ، کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو وہی کچھ کرتے ہیں جیسے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، ہم کون سا عمل کیوں کرتے ہیں، ہم جو محبوب کو یوں کرتے دیکھا سو کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی ذات سے محبت ہے، اللہ کے نبی کے منہ مبارک کا ادب، آپ کے بال مبارک کا ادب۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حجام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کو مونڈ رہا ہے، سر مبارک مونڈ رہا ہے، اور صحابہ کرام آپ کے گرد گھوم رہے تھے، سب نے اپنے ہاتھوں کا فرش بنا رکھا تھا اور ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نیچے گرنے کی بجائے ان کے ہاتھوں پر گرے، ان کے ہاتھوں پر گرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک، حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے وصیت فرمائی کہ ان کے حنوط میں اس خوشبو کو ملایا جائے۔ کون سی خوشبو؟ جو اللہ کے نبی کے پسینہ مبارک کو انہوں نے ایک شیشی میں جمع کر رکھا تھا، ان کی والدہ نے۔ حنوط کیا ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو جو خوشبو لگائی جاتی ہے کافور اور سندل کی، اسے حنوط کہتے ہیں، اسے حنوط کہتے ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک نے حضرت ثمامہ سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ خوشبو
میرے حنوط کو لگائی جائے۔ اور حضرت ثمامہ کہتے ہیں فَجُعِلَ فِي حُنُوطِهِ، آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے حنوط میں وہ خوشبو ملا دی گئی۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر، آپ کے نالین مبارک، اس کا ادب، آپ کے پیالے کا ادب، آپ کے پیالے کا ادب، آپ کے جبہ مبارک کا ادب، آپ جس مقام پہ بیٹھتے تھے اس کا ادب، صحابہ کرام کے یہ معمولات ہیں، یہ معمولات ہیں۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت ابن عمر کو کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک جہاں کا جلوہ افروز ہوتے واز کے لیے منبر مبارک اس کے پاس آتے، اور جہاں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے اسے اپنے ہاتھ سے مس کرتے، اس پر ہاتھ لگاتے اور پھر اسے اپنے چہرے پر مل لیتے، اللہ اکبر، پھر اپنے چہرے پر مل لیتے۔ یہ کیا ہے؟ دین۔ یہ کیا ہے؟ دین جو صحابہ کرام نے ہمیں دیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، آقا علیہ السلام نے مجھے ایک عصا مبارک عطا فرمایا اور فرمایا کہ روز قیامت میرے اور تیرے درمیان یہ ایک نشانی ہے، میرے اور تیرے درمیان یہ ایک نشانی ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن بہت کم لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں عصا ہوگا، جن کے ہاتھوں میں عصا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن انیس نے اس عصا کو اپنی تلوار کے ساتھ باندھ لیا اور ہمیشہ اپنے پاس رکھتے یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا، اور انہوں نے یہ وصیت کر رکھی تھی کہ میں مر جاؤں تو ان کے کفن میں یہ عصا بھی رکھ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے انیس، عبداللہ بن انیس، یہ عصا تیرے اور میرے درمیان روز قیامت نشانی ہے۔ تو جنت میں میں اس حال میں جاؤں گا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کو جسے ہم مدینہ کہتے ہیں، سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ فرمایا تھا، آپ نے اسے بھی حرم بنا دیا۔ ارشاد فرمایا لکل نبی حرم و حرمی المدینہ، فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حرم ہوتا ہے اور میرا حرم مدینہ ہے، اور میرا حرم مدینہ ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ تھا، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، اور میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ پھر آقا نے فرمایا ما بینہ لابتیہا لا یقطع اداہا ولا یصاد صیدہا، فرمایا میں اسے حرم قرار دیتا ہوں، ان پہاڑیوں کے درمیان یہ جتنی جگہ ہے نہ تو اس کے درختوں کو کاٹا جائے اور نہ ہی کسی جانور کا شکار کیا جائے۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے اسے حرم قرار دیا، حرام ہو گیا، حرام ہو گیا۔
بات کو اختتام پہ لے جاؤں. یاد رکھ لیں اللہ رب العزت لم یلد ولم یولد، وہ معبود برحق ہے. ہر صاحب ایمان صرف اور صرف اسی کی عبادت کرتا ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا. باقی یہ سارے سلسلے جنہیں شاید توحید کا اصل تصور نہ سمجھنے والوں نے پتہ نہیں کیا کیا قرار دے دیا ہے، وہ اللہ کے نبی سے سیکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے اصحاب سے سیکھ لیں، خود براہ راست قرآن سے سیکھ لیں، جس قرآن نے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو، یہ فرما کر نبی علیہ السلام سے منسوب ہر چیز کی تعظیم کا حکم دے دیا، ہر شے کو تعظیم کا حکم دے دیا. آواز کا بھی تو ادب ہے نا، آواز کی بھی تو تعظیم ہے نا. اللہ فرما رہا ہے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. تو پھر یاد رکھ لیں انبیاء علیہ السلام ان سے منسوب ہر چیز، ہر چیز، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام، مقربین بارگاہ الوہیت، ان سے منسوب ہر چیز اس کا ادب اور اس کا احترام در حقیقت اسی ذات کا ادب ہے جس سے وہ چیز منسوب ہے، اسی ذات سے محبت کا اظہار ہے جس سے وہ چیز منسوب ہے. اور کوئی صاحب ایمان روئے کائنات میں یہ تصور بھی نہیں کرتا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے، بلکہ سجدہ تعظیم سجدہ اسے بھی دین محمدی نے حرام قرار دیا. باقی رہ گیا مقربین بارگاہ الہی کا ادب، ان سے منسوب چیزوں کا ادب. ان میں سے کوئی شے عقیدہ توحید اور توحید الوہیت کے خلاف نہیں ہے، اور جو کوئی ایسا تصور کرتا ہے اسے نہ دین کا فہم نہ عقیدہ توحید کا فہم. میری بات سمجھ آ گئی؟ اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو ویسا بناؤ جیسا صحابہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جیسا اہل بیت اطہار نے ہمیں دیا ہے. جو ایمان نسل در نسل ہمارے اسلاف سے ہم تک پہنچا ہے، اس ایمان کو ویسے مانو، اس ایمان کو ویسے مانو کہ یہی حق ہے اور یہی ایمان کی سلامتی کا ضامن ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال کو کرم فرمائے اور ہمیں ویسا سچا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کو پسند ہے. وما علینا الا البلاغ.